رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جس سورہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سورہ کا نام ہے سورہ واقعہ۔ میں چند آیتیں پیش کر کے پہلے ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوں گی، جب ہو لیں گی ہونے والی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش تک نہ ہوگی۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی۔ اذا رجت الارض رجا، دینے والی جب زمین کانپے گی تھر تھرا تھر تھرا کر۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا چورا ہو کر، تو ہو فکانت ہباء منبثا، تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کی باریک ذرے پھیلے ہوئے ہیں۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، تو داہنی طرف والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیسے داہنی طرف والے۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیسے بائیں طرف والے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ واقعہ مکہ مبارکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ واقعہ کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو کبھی وہ فاقہ کی زندگی نہیں گزارے گا۔ یعنی یہ سورہ واقعہ ایسی خیر و برکت والی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے عیادت کرنے کے لیے۔ کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، کیا بات ہے، بیماری تم پر لاحق ہے اور اب قریب موت کا بھی وقت ہے، تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دولت مند تھے، ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو بتائیے، میں تمہیں پیسہ دوں گا اور آپ ڈاکٹر سے چل کر علاج کرا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر ہی نے تو میرا مرض بڑھایا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، نہ ہی مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری پھر تمہاری جو بیٹیاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر سرپرستی تو اڑ جائے گی، ان کے باپ کا انتقال ہو جائے گا تو ان کو تو پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اے عبداللہ ابن مسعود، میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں تاکہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری بیٹیوں کو تمہیں کام آئے گا، تمہاری لڑکیوں تمہارے بچیوں کو کام آئے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری بیٹیوں کو فکر نہ کریں، رب کعبہ کی قسم، میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رسول پاک کے فرمان کے مطابق ہر رات سورہ واقعہ پڑھ کر سوئیں، اور میری بیٹیوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کبھی میرے گھر میں اس سے فاقہ ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس کر دیا۔ تو یہ بڑی فضیلتوں والی سورہ ہیں سورہ واقعہ، اگر پڑھا جائے تو گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے، اور زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، چاند پھٹ جائے، آسمان ہٹ جائے، لیکن کبھی رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ کبھی فاقہ نہیں لا سکتی۔ تو جو شخص سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے، کبھی اس کے گھر میں فاقہ اور کبھی تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی ہے قیامت، تو اللہ کہتا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس قیامت کا واقع ہونا ایسا ہے کہ اس کی کوئی انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی کوئی انکار کرے اس کی ایک گنجائش بھی نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، قیامت کے دن وہ قیامت جب آ جائے گی تو اسی قیامت کے بعد کوئی شخص بہت نیچا ہو جائے گا یا کوئی شخص بہت اونچا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں جب حساب و کتاب تولا جائے گا تو
انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر، جو شخص کا اچھا عمل رہے گا، نیک عمل رہے گا، تو اچھے عمل کی بنیاد پر بندہ مقام عطا کرے گا، یعنی اعلیٰ مقام اسے دیا جائے گا، اور جو شخص برا عمل والا رہے گا تو وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گر جائے گا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص اونچا بنتا تھا، تکبر کرتا تھا، اپنی بڑائی بیان کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، تو قیامت کے دن اسے نیچا کر دیا جائے گا، اور دنیا میں جو انکساری کرتا تھا، تواضع کرتا تھا، محبت سے ملتا تھا، لوگوں کے سامنے جھک کر باتیں کرتا تھا، سلام پیش کرتا تھا، تو مفسرین بیان کرتے ہیں قیامت کے دن اسے اونچا کر دیا جائے گا، اونچا مقام عطا کیا جائے گا۔ اور بعض یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں گناہ پر ہوں گی، یعنی جو زیادہ گناہ کرے گا اونچے نیچے اتنا زیادہ نیچا کیا جائے گا، اور جو جتنا زیادہ ثواب کمائے گا، ثواب عطا کرے گا، عبادت کرے گا، اسے زیادہ اونچا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب وہ واقع ہو جائے گی تو زمین کانپ کانپ کر تھرائے گی، یعنی تھرتھراہٹ زمینیں پیدا ہو جائے گی جب قیامت آئے گی۔ تو آگے اللہ کہتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو کر۔ چورا چورا کسے کہتے ہیں؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک۔ روزن، اچھا روزن یہ اصلی لفظ ہے۔ اگر ہمارے کہیں گھر میں یا پھر کچن وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک روشن دان بنا ہوتا ہے، روشن دان بنا ہوتا ہے، تو کبھی گرمی کے دنوں میں جب اس میں دھوپ آتی ہے تو آپ نے اگر اپنے کچن میں یا کہیں گھر میں کھڑے ہو کر اس روشن دان میں تاکیں گے تو اگر دھوپ کا عکس پڑے گا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گرد و غبار اس روشن سے ایسا آ رہا ہے، حالانکہ لفظ جو ہے روزن صحیح ہے اور روشن دان ہم نے اس کو کہا ہے، خیر وہ بھی درست ہے۔ تو اس روشن دان میں سے جب دھوپ پڑتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دھوپ پوری زمین پر پڑ رہی ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو اتنی مطلب جو ہے روشنی میں مہین مہین ذرے 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 غرد و غبار رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑ ایسا چورا چورا ہو جائے گا جیسے روزن دان میں جو مہین باریک ہوتی ہے ذرہ، اس طرح پہاڑ ہو جائے گا۔ کتنا بڑا پہاڑ، قیامت کو کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ جو روزن دان میں گرد و غبار ہوتا ہے ایسا چورا چورا ہو جائے گا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائنی طرف والے، ما اصحاب المیمنہ، دائنی طرف والے کیا ہیں؟ یعنی قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کو تو مزہ آ جائے گا، یعنی داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور واصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے جس کا نامہ اعمال بائیں طرف سے دیا جائے گا تو پھر تو اس کو جہنم میں جانا طے ہے، یا پھر اس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کو جہنم میں جانا طے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارا نامہ اعمال ملے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں ملے تاکہ ہم ہنسی خوشی جنت میں جائیں، ورنہ ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی شان رحیمی ہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنا کرم ہمارے اوپر نازل فرمائے، اپنی شان رحیمی کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمیں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کریں انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں میں نے سورہ واقعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کری، تو آپ اس سورہ واقعہ کو پڑھنے کا معمول بھی بنائیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر میں واقع نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے وظیفہ پوچھتے ہیں کہ حضرت گھر میں برکت کا وظیفہ بتا دیں، تو میں نے ابھی دکھایا اور ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کتنا ضد کر رہے تھے کہ آپ اس پیسوں کو لے لیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان تھا کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے کبھی ٹل نہیں سکتا، اور یہ چیلنج سے کہا کہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھنے کی عادی ہیں، وہ کبھی فاقے کی زندگی گزار ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میری بچیاں تو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، وہ کبھی فاقہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایمان تھا صحابی رسول کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان اور ایسا توکل علی اللہ پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔